السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 33 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں نیازی صاحب جیل سے باہر کی دنیا میں واپس لوٹ کر؟ وہ جو لان کی طرف نکلتی کھڑکی کھولے اپنے اندر کی بے چینی اور بے بسی کو ہواؤں کے سپرد کرنے کی ناکام صحیح کر رہے تھے، اس آواز پہ پلٹے۔ نہ سلام نہ دعا، کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ خباثت بھرے روپ میں چلا آیا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ سیان کو دیکھ کر ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ارے میرے پیارے سسر جی، بھول گئے کیا آپ کے یہ میرا سسرال ہے؟ اور میں تو آپ کا حال چال دریافت کرنے آیا تھا۔ مجھے فکر ہے آپ کی، اور ہوگی بھی کیوں نہیں، آخر کو میری جان سے پیاری بیوی کے باپ ہیں آپ۔ وہ نارمل انداز میں گویا ہوا، مگر اس کے لہجے اور مسکراہٹ میں کس قدر تلخی تھی وہ نیازی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یہ دکھاوا کرنا بند کرو میرے سامنے، خبیث انسان۔ کھڑکی کا پٹ زور سے مارتے ہوئے وہ دبے دبے غصے میں چلائے۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے تجھے نیازی جب تیری بیٹی کا یوں ذکر کرتا ہوں؟ اب کہ اس کی مسکراہٹ زہریلی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ تجھ سے مزید دور ہو گئی، اس کی بے اتنائی نہیں سہی جا رہی، یا پھر میرا وجود جو ہر لمحہ ایک جھوٹ بن کر اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ لہجہ بھی زہر خند ہوا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے روبرو آ ٹھہرے۔ تجھ سے برا کوئی ہے بھی نہیں جو دو قتل کر ڈالے، اسے اچھے پن کا تمغہ تو ملنے سے رہا۔ نیازی کے کالر سے مصنوعی گرد ہٹاتا وہ بولا، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ قاتل تو تم بھی ہو۔ اس کا ہاتھ پرے جھٹکا گیا۔ میں تو تجھ سے بھی کہیں گنا برا ہوں نیازی، اتنا برا کہ تیری سوچ ہے بس، اور تیرے اور تیری بیٹی کے ساتھ بھی اتنا برا کروں گا کہ تم دونوں میرے ظلم سے نجات کے لیے موت مانگو گے، مگر آسانی سے وہ بھی میسر نہیں آئے گی۔ اس کے لفظوں کی شدت پہ نیازی اندر ہی اندر کانپ اٹھے، مگر صرف آہانہ کے لیے۔ اگر تو نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں تیری جان لے لوں گا، کمینے انسان۔ نیازی نے اس کی گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے جھنجھوڑا تو زیان کے تیش سے رگیں ابھر آئیں۔ تو مارے گا مجھے؟ تو مارے گا؟ ہاتھ تو لگا کے دکھا، ہاتھ نہ توڑ دیے تو کہنا۔ زیان نے انہیں پوری قوت سے پرے جھٹکا تو وہ بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے فرش پہ جا گرے۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اب اذیت پہنچانے کی باری میری ہے اور اذیت سہنے کا وقت تیرا۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھا۔ بنا ہاتھ لگائے بھی تجھے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں، یہ مت بھول کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ آج اس جھوٹے رشتے سے اسے آزاد کرو، ورنہ کیا؟ ہاں ورنہ کیا؟ اتنی ہمت ہے تو کر کے دکھا اسے مجھ سے الگ، پہنچا کے دکھا مجھے نقصان۔ انہیں بیچ میں ٹوکتا وہ اتنی آواز میں دھاڑا جو چار دیواری تک ہی محدود رہتی۔ نیازی تو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری لگام تو میرے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی بے بسی میں مزید اضافہ کرنا چاہا، مگر ان کے غصے میں بھی مزید اضافہ ہوا۔ اور اگر تیری لگام میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں تو تیری بہن کو تیرے ہی گھر سے اٹھوا لوں تو، اور اٹھا کر اسے انسانی روپ لیے کتے اور بھیڑیوں کے آگے ڈال دوں تو؟ وہ اسے اندر تک راکھ کرنے کو بولے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ایسا بول کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ منہ بند کر اپنا گھٹیا کمینے کہیں کہ ایک لفظ بھی مزید میری بہن کے بارے میں کہا تو منہ نوچ لوں گا تیرے۔ وہ ایک ہاتھ سے ان کا کالر مٹھی میں دبا لیے، اس جبکہ دوسرے سے واقعی ان کا منہ دبوچ گیا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے جبکہ لہجے سے آگ برسنے لگی۔ چہرہ تیش کی شدت کے مارے سرخ پڑنے لگا، جبکہ نیازی کے جبڑے دکھنے لگے، مگر وہ زیان کی مضبوط گرفت سے اپنا چہرہ آزاد نہیں کر پا رہے تھے۔ کسی کی اتنی مجال نہیں کہ میری عزت پر ہاتھ ڈالے۔ تو نے ایسا بول کر میرے غصے کو مزید ہوا دیا نیازی۔ اب تو دیکھ میں کرتا کیا ہوں۔ اب تک تو میں خاموش تھا، مگر اب نہیں۔ اب تجھے دکھاؤں گا کہ زیان حاکم شاہ اصل میں ہے کیا۔ ان پہ جھکا وہ زہر ٹپکانے لگا۔ تجھے تڑپا کر نہ مارا تو میں بھی اس باپ کا بیٹا نہیں جس کا تو نے خون بہایا تھا، وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے، مگر اب روز تیرا خون بہے گا اور تو اسے بہنے سے روک بھی نہیں پائے گا۔ اب تو میرے نوکیلے وار سہنے کے لیے تیار ہو جا۔ کالر اور چہرہ ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کچھ بھی مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ وہ بھی اٹھے اور اس کے پیچھے لپکے۔ پچھتائے گا تو اب تو، تڑپے گا تو اب تو، ہر پل ہر لمحہ۔ ایسا مت کرنا پلیز، میری بیٹی کو کوئی تکلیف۔ پلٹ کر حموزت بھرے لہجے میں کہتا وہ ان کی فریادوں کو نظر انداز کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ہنی کیا ہوا میری جان، اتنی خاموش کیوں ہو؟ ڈرائیونگ کرنے کے دوران وہ ساتھ اس پہ بھی نظر ڈال رہا تھا جو گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہنی تم سے مخاطب ہوں، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا کہ ڈیڈ سے کوئی انبن ہو گئی؟ اس کی بات کا جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے دوبارہ سے اسے مخاطب کیا، مگر اب کے ساتھ ہارن بھی بجا ڈالا تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ باپ کی باتوں کو یاد کرتی وہ یکلخت ہارن کی آواز پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس یوں ہی کچھ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔
کوئی بات تو ہے، ورنہ یوں تو تم اداس نہیں ہوتی، مجھے بتاؤ شاباش۔ اب کہ اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بس زیان کو کیسے بتاتے کہ اس کے باپ نے جو اس کے متعلق باتیں کی ہیں انہی کو لے کر وہ تکلیف زدہ ہے۔ جب کوئی بات ہے ہی نہیں تو بتاؤں کیا، بس دل ہی نہیں بات کرنے کا۔ وہ پھر سے اصل بات ٹال گئی۔ مجھ سے بھی بات کرنے کو دل نہیں ہے، مصنوعی طور پر منہ لٹکایا گیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ تو اداس مت ہو، بس آپ کے علاوہ اور کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، لاڈ سے کہتی وہ کندھے پہ رکھا اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگا گئی۔ مائی لو، اور وہ اپنے اسی ہاتھ سے آہانہ کے لبوں کو چھو گیا تو وہ مدھم سا مسکرائی۔ اس وقت شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر بھی ایک فرمائش کروں، کیا پوری کرو گی؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے انگلیاں آپس میں پیوست کیے نظریں سڑک پر سے گھما کر اس پہ ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کیسی گزارش؟ پہلے جان لیتی پھر حامی بھی بھرتی۔ جان، میں چاہتا ہوں کہ آج میں وہ رکا اور گلا کھنکارا، کہ آج رات تم میرے لیے بالکل ویسے ہی تیار ہو جیسے کیا زیان؟ اس کا دل دھڑکا۔ جیسے اس رات ہوئی تھی جب میرا نام تمہارے اس حسین نام سے جڑا۔ 2 بار وقفے لینے کے بعد اس نے اب کی بات مکمل کر ہی لی، جبکہ آہانہ تو اس کی اس فرمائش پہ شرما ہی گئی۔ اگر دل نہیں تو کوئی بات نہیں، تم مجھے انکار آج رات کیا زیان، میں تو ہر رات آپ کے لیے تیار ہونے کو راضی ہوں۔ اتنی محبت سے زیان نے فرمائش کی تھی، وہ بھلا کیسے نہ پوری کرتی؟ زیان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تھینک یو جانم۔ زیان نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر شکریہ ادا کیا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اسے گھر ڈراپ کر کے یہ کہتا کہ رات میں ملاقات ہوگی، وہ خود آفس روانہ ہو گیا کیونکہ 1 بج رہا تھا، جبکہ آہانہ اس کی فرمائش کے متعلق سوچنے لگی۔ جب سے شادی ہوئی تھی اس نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، نہ کبھی کہا کہ تیار ہو، نہ کبھی کسی خاص لباس میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آج جب کچھ مانگا تھا تو یہ تو طے تھا کہ اسے لازمی پورا کرنا تھا۔ اف، کیا پہنوں آج؟ کیا برائڈل ڈریس پہن لوں؟ کیونکہ زیان نے تو بالکل ویسے ہی تیار ہونے کو کہا ہے۔ نہیں، اس میں تو انہوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے، کچھ الگ ہونا چاہیے۔ وارڈروب کھولے وہ کپڑے ادھر سے ادھر کرتی بڑبڑاتی رہی، مگر پھر ایک جگہ اس کے ہاتھ رک گئے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گی۔ اس نے سرخ ساڑی نکالی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے ساتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ سرخ رنگ اس پہ بہت کھل رہا تھا۔ مجھے تو ڈھنگ سے تیار ہونا بھی نہیں آتا، کیا بیوٹیشین کو بلوا لوں؟ ہاں، بلوا لیتی ہوں، یہ صحیح رہے گا۔ ہلکا پھلکا میک اپ تو وہ خود بھی کر لیتی تھی، مگر اتنا ہیوی میک اپ اس سے کہاں آتا تھا۔ سرخ ہیلز ٹھیک رہیں گے اس کے ساتھ۔ اب کہ وہ ہیلز تلاشنے لگی اور پھر آخر میں جیولری کی طرف آئی۔ جب سب فائنل ہو گیا تو بیوٹیشین کو کال کرنے لگی۔ اپنی محبت کو خوش کرنے کے لیے اسے آج بہت اچھا سا تیار ہونا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ گھر داخل ہوا، جبکہ آہانہ 9 بجے کی تیار ہو کر اس کے منتظر تھی، مگر زیان کو انتظار کروانے میں لطف آتا تھا۔ تبھی دانستہ لیٹ آیا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روشانیں بھی کب کی سو چکی تھی، ملازمین اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ وہ بھی لمبے لمبے ڈھک بھرتا اپنے کمرے تک آیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ اس نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دھیرے دھیرے اسے نیچے کیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلا تو خوشبوؤں کا جھونکا نتنوں سے ٹکرایا۔ اب کہ مکمل دروازہ کھول کر بنا چاپ پیدا کیے وہ اندر آیا تو ایک لمحے کو وہیں تھم گیا، کیونکہ پورا کمرہ گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ فرش پہ جہاں جہاں نظر پڑتی بس پتیاں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ سائڈ ٹیبلز، ڈریسنگ ٹیبل، صوفہ ٹیبل اور یہاں تک کہ رائٹنگ ٹیبل پہ بھی پتیوں کے بیچ وقفے وقفے سے ننھی منھی رنگ برنگی کینڈلز جلائی گئی تھی۔ کمرہ بالکل ویسے ہی سجایا گیا تھا جیسا شادی کی رات سجا تھا۔ سرخ ساڑی سے بتن کی آئینے کے روبرو کھڑی وہ ماہ پارہ آنے والی کو دیکھ چکی تھی۔ ایک پل کے لیے تو زیان کو لگا جیسے وہ اسی دن میں واپس لوٹ گیا، مگر پھر چوڑیوں کی جھنکار نے اسے اس لمحے سے باہر نکالا تھا۔ وہ چلتا ہوا آئینے کے روبرو کھڑے وجود کے بالکل عقب میں آ کر کھڑا ہوا اور پھر اس کے برہنہ کندھے کے ساتھ ناک ٹکرائے اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو کو ایک لمبی سانس بھرتا اپنے وجود میں اتارنے لگا۔ اس کی سانسوں کی گرمی سے وہ اپنے آپ میں سمٹی تو ایک بار پھر چوڑیوں کی جھنکار نے فضا میں ارتعاش پیدا کیا۔ اس ارتعاش میں وہ تھوڑا پیچھے ہٹا، آہانہ کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ وہ شرم کا پیکر بنی جھکی نگاہیں لیے کھڑی رہی تھی۔ باریک ساڑی جو جا بجا گولڈن اور ایمبرائڈری سے بھری ہوئی تھی دونوں بازوؤں سے آ رہی تھی۔ سرخ ساڑی میں سے اس کا آدھا سفید پیٹ جھانک رہا تھا، جبکہ گلا بھی قدرے گہرا تھا کہ سینہ بھی کچھ کچھ عیاں ہو رہا تھا۔ گولڈن شیڈ لائنر، مسکارے اور کاجل سے بھری آنکھیں، گالوں پہ بلشن کے ساتھ قدرتی امڑ امڑ کر آتی شرم کی لالی، جبکہ لبوں پہ لہو رنگ کی لپسٹک، کانوں میں باریک ڈیزائن کے آویزے جو کندھوں کو چھو رہے تھے، جبکہ گلے میں خوبصورت سے سادہ نیکلس پہنے آج وہ لال پری معلوم ہو رہی تھی، اور اس لال پری کو وہ بنا اپنے اندر کی آگ بجھائے چھوڑ دیتا ایسا ممکن نہ تھا۔ آج تو جان لے ڈالو گی میری، یا پھر آج میرا پیار تمہیں سانسیں اکھاڑ کر رکھ دے گا جانا۔ خمار میں ڈوبی آنکھوں سے اسے تکتے ہوئے وہ مدہوشی بھرے لہجے میں گویا ہوا تو وہ جھیپ سی گئی۔ زیان نے پہلے تو اس لال حسن کو جی بھر کر دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے سے نیکلس نوچنے والے انداز سے نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر اچھالا۔
اور اسے بھی بالوں سے دبوچ کر ڈریسنگ سے لگایا اور پھر اس کی خالی گردن پہ اپنے بوسوں کی بارش برسانے لگا۔ اس کے نیکلس نوچنے اور بال دبوچنے سے آہانہ کو تکلیف تو پہنچی، مگر اس کے ہونٹوں کے لمس نے ہر تکلیف بھلا دی۔ گردن سے سرکتے ہوئے اس نے دونوں کندھوں پہ بھی وہی عمل دہرایا اور پھر اس کے بال چھوڑے، پیچھے ہٹا اور اس کے سامنے دو زنو ہو کر بیٹھ گیا۔ آہانہ کے دل میں اس کے ایک ایک عمل سے بلاسٹ ہو رہا تھا۔ "یو آر ویری سافٹ بیبی"، اس کے نرم و گداز دودھیا پیٹ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ سرگوشی کے سے انداز میں گویا ہوا اور پھر پیٹ کو دونوں اطراف سے تھام کر ہونٹ اس کے بیلی بٹن سے گویا چپکا ڈالے۔ بے اختیار آہانہ نے جذبات کی شدت سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا ڈالی۔ ہونٹ الگ ہوئے تو اس نے آہانہ کے پیٹ پہ اپنے دانت کاٹ ڈالے۔ بے ساختہ درد اٹھا۔ "زیان، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟" اس کا پیار کرنے کا یہ انداز واقعی جان لیوا تھا، کیونکہ وہ اسے پیار کے ساتھ تکلیف بھی دے رہا تھا۔ اس کے نازک پیٹ پہ اس کے دانتوں کے نشان واضح تھے، مگر زیان بنا کوئی جواب دیے کھڑا ہوا اور پھر اس کے ایک ہاتھ تھام کر انگلیاں اپنے چہرے پر پھیرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے سب بھلائے جذبات میں پور پور ڈوبتی، زیان نے اس کی انگلیوں پہ بھی اپنے دانت کاٹ دیے۔ آہانہ نے جھٹ اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور انگلیاں مسلتی الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ "سوری جانم، زور سے کٹ گئیں کیا؟" زیان نے فوراً معذرت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ واپس اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے وہاں چومنے لگا جہاں کٹے کا نشان ابھر چکا تھا۔ اس پہ وہ مسکرائی اور محبت سے زیان کے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ زیان نے اب کے اس ہاتھ کو پکڑا جو اس کا سینہ سے ہلا رہا تھا اور پھر محبت سے اسے چومتا ایک نظر مسکراتی ہوئی آہانہ پہ ڈالنے کے بعد اس ہاتھ کو لبوں سے ہٹایا، پیچھے کو سرکاتا ہوا دھیرے دھیرے ڈریسنگ تک لے کر گیا اور پھر یکدم اسے جلتی ہوئی کینڈل پہ رکھ دیا۔ "آہ!" بے اختیار آہانہ کے منہ سے درد بھری کرا خارج ہوئی۔ "زیان، یہ آپ"، درد اور حیرت سے اس کے الفاظ ہکلا اٹھے۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر زیان نے اتنی مضبوطی سے دبا رکھا تھا کہ وہ ہلا تک نہیں پا رہی تھی۔ کینڈل تو اس کی ہتھیلی کو چھوتے ہی بجھ چکی تھی، مگر اس کی سکن کو جھلسا گئی تھی۔ اب کہ زیان نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی آگ کی نظر کر دیا۔ "آہ زیان، آپ میرے ہاتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟" درد سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ سب کیا اور کیوں کر رہا ہے۔ بس حیرت زدہ اس کی حرکت پہ اسے دھندلاتی بصارت سے دیکھنے لگی۔ "جانمن، یہ میرا پیار ہے، اٹس کالڈ رومانس"۔ اس کا رخ پھیرے اور دونوں ہاتھ اس کی کمر سے جوڑے ایک اور اذیت اس کے نام کرتا بولا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ کیسا پیار تھا، یہ کیسے رومانس تھا جس میں وجود کو اس طرح تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ "زیان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے میرے ہاتھ"۔ اس کے ہاتھوں سے لے کر کندھے تک پورے بازو کی رگیں کھینچی جا رہی تھیں اور یہ اس سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ "نہ، آج تو تمہیں رات بھر نہیں چھوڑنے والا میں۔ آج میرے لیے جو اتنا اہتمام کیا ہے اس کا مجھے بھرپور فائدہ بھی تو اٹھانے دو"۔ یہ کہتے ہوئے زیان نے کندھے کے قریب سے کھینچ کر اس کی ساڑی کے تندیں اکھاڑ کر رکھ دیں اور پھر پیٹ کے قریب سے بھی ویسے سے کیا تو ساڑی چیتھڑوں میں بدل گئی۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آپ نے کہیں وائن تو نہیں"۔ "جب تمہارا شرابی وجود سامنے ہو تو کس پاگل کو شراب کی بوتل درکار ہوگی"۔ وہ اسے بیچ میں ٹوکے اور پھر اس کے مزید کچھ بولنے سے قبل ہی اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے اور پھر اتنی زور سے کاٹا کہ اس کی چینخ زیان کے منہ میں ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ آہانہ نے ایک جھٹکا دے کر اسے خود سے پرے کیا اور آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے زیان کو تکنے لگی۔ یہ اسے اپنا زیان کہیں سے نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی وحشی تھا جو اس کے جسم کو ہاتھوں اور دانتوں سے نوچنے کے در پہ تھا۔ اسے اپنے لبوں پہ کچھ نمی سی محسوس ہوئی، ہاتھ لگا کر دیکھا تو خون کی بوندیں ٹپک کر بہہ رہی تھی۔ زیان پھر سے اس کے قریب آنے لگا تو وہ چلائی، "پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ ابھی آپ میرے قریب مت آنا، زیان میرے قریب مت آنا"۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے قریب آیا تو پھر سے تکلیف پہنچائے گا، مگر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ "ہاں، ہو گیا میں پاگل، اور اس پاگل کو نہ روکنا نہ ٹوکنا، ورنہ جان سے جاؤ گی، آئی سمجھ"۔ دھاڑتا ہوا وہ اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ سے بے دردی سے اس کا چہرہ دبوچے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی لپسٹک اس کے ہونٹوں کے اطراف پھیلانے لگا۔ اس کی اس حرکت پہ وہ چہرہ دائیں بائیں گھمانے لگی تو زیان کو مزید غصہ آیا۔ اس نے چہرہ چھوڑے اس کے بال پیچھے سے مٹھی میں جکڑے اور سر پیچھے کو کھینچا۔ وہ چلا اٹھی، اس سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچا۔ اس کا تنفس درد کے مارے اٹکنے لگا۔ "کہا تھا نا آج میرا پیار تمہاری سانسوں کو اکھاڑ کر رکھ دے گا، اور یہ اکھڑتی سانسیں مجھے کتنا مزہ دے رہی ہیں، تم کیا جانو میری جان"۔ خباثت سے کہتا وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا، جبکہ آہانہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ "کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آہانہ ہوں، بیوی ہوں آپ کی، کیوں مجھے اذیت پہنچا کر خوش ہو رہے ہیں"۔ "نہیں زیان، آج آپ ہوش میں نہیں ہیں"۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید بہکا ہوا ہے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب جان بوجھ کر رہا ہے۔ "ہاں جانتا ہوں، بیوی ہو تم میری، وہ بیوی جسے میں روز یوں ہی اذیت پہنچاؤں گا، اور تم بن پانی کی مچھلی کی طرح روز یوں ہی تڑپو گی جیسے آج تڑپ رہی ہو۔ اور میری جان، آج ہی تو میں ہوش میں آیا ہوں، ورنہ تمہیں یوں دیکھ کر سب بھلائے اس جسم پر واقعی بہک کر ٹوٹ پڑتا تھا، مگر اب جتنا پیار جسم پہ لٹایا ہے سب زبردستی بالکل اسی طرح سے وصول کروں گا جیسے ابھی کر رہا ہوں۔
مجھے روکنے کی کوشش کی تو اسی حلق میں ہاتھ ڈال کر ہمیشہ کے لیے آواز بند کر دوں گا۔ اس کے گلے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتا حلق پر زور دیتا بولا تو وہ ابلتی آنکھوں میں حد درجہ استعجاب لے کے لمبی لمبی سانسیں بھر کر خود کو زندہ رکھنے کی صحیح کرنے لگی۔ ہاتھ مسلسل اس کے ہاتھ کو گردن سے جدا کرنے کی ناکام کوشاں میں تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا اس لیے تمہیں اپنایا؟ بہت بڑی بھول ہے یہ تمہاری۔ زیان حاکم شاہ نے آج تک کسی لڑکی پہ دل ہارا ہے نہ ہارے کا۔ تم میری بیوی بن کر اگر یہاں ہو تو صرف اور صرف آج کا دن دیکھنے کے لیے، میرے ہاتھوں اپنے بدن کو زخموں سے چور کروانے کے لیے جو کہ تم روز سہوگی۔ سنا تم نے؟ روز سہوگی۔ اس کے چہرے سے چہرہ جوڑے وہ سانپ سے بھی بڑھ کر زہر اگلتا بولا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی بے یقینی سے پیچھے ہٹتی گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ آپ تو مجھ سے بہت محبت۔ لفظ منہ میں ہی دب کر جب اس کا پاؤں اپنی ہی ساڑی میں اٹکا اور وہ دھڑام سے فرش پہ جا گری، کمر، بازو، پاؤں، بلکہ پورے کا پورا وجود ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہوا۔ محبت مائی فٹ۔ پاؤں سے ایک زوردار ٹھوکر اسے رسید کی تو وہ درد سے بلبلائے۔ یہ ٹھوکر لگی تو اب کے حقیقی معنوں میں آہانہ کی عقل کام میں آئی۔ سب جھوٹ ہو سکتا تھا، اس کا تکلیف دیتا پیار، اس کے سابقہ الفاظ و لہجہ، مگر حقارت سے رسید کی گئی یہ ٹھوکر اور محبت کی یہ تذلیل جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ واقعی پورے ہوش و حواس میں تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہہ دیں کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ سب جھوٹ ہے۔ آپ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ ایک آخری امید لگائی تھی اس کے رویے کے جھوٹے ہونے کی۔ بند کرو اپنا یہ محبت نامہ، بند کرو محبت کی رٹ۔ ایک اور بار بھی محبت کا نام لیا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ نہیں ہے مجھے تم میں سے کوئی محبت، سنا تم نے؟ نہیں کرتا تم سے کوئی پیار ویار۔ اس کے قریب دو زنوں بیٹھتا اس پہ جھکا وہ چنگھاڑا کسی بپھرے شیر کی مانند۔ محبت نہیں تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیوں لائے مجھے یہاں؟ یہ کیوں چھوا مجھے؟ کیوں دن رات مجھے میرے ساتھ ایک ہی کمرے کی چھت تلے ایک ہی بیڈ پر گزارے؟ وہ بھی گلا پھاڑے چلا اٹھی۔ رو رو کر آنکھوں سے بہتے کاجل کے سبب آنکھیں کالی ہو چکی تھی۔ کاجل کی سیاہ دھار گردن سے سینے تک اپنے نشانات چھوڑتی جا رہی تھی تاکہ تمہیں پھولوں کی سیج پہ سلا کر پھر اوندھے منہ کانٹوں بھرے فرش پہ پٹک سکوں۔ جان لیوا ٹیسوں سے تمہاری آنکھ کھلے اور پھر اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنے میں تمہیں برسوں لگ جائیں گے، مگر وہ سمٹ نہ سکیں گے، کیونکہ تمہیں روز پٹخا جائے گا۔ تم روز سیو گی، روز مرو گی، بھیک مانگو گی مجھ سے رہائی کی، گڑ گڑاؤ گی، مگر تمہاری سب التجائیں رائگاں جائیں گی۔ اس کو کندھوں سے جھٹکا دیتا اس کو واقعی فرش پہ پٹکتا بولا۔ یہ الفاظ منہ سے نکالتا وہ اسے اس وقت انسان نہیں بلکہ جان لیوا بھیڑیا معلوم ہوا جس نے آج اس کی روح کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو میرے ساتھ اتنا بڑا فریب رچایا؟ بلک بلک کر ہچکیوں کے ساتھ روتی آپ سے تم کا سفر کرتی وہ سوال گو ہوئی۔ اس وقت اس کی حالت بالکل اجاڑ خانے جیسے معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا دل وجود سب مسمار ہو چکا تھا آج اس شخص کے ہاتھوں۔ میں نے کیا کیا؟ کیوں کیا؟ اس سب کے لیے میں تمہیں جواب دہ ہرگز نہیں ہوں۔ بس اتنا جان لو کہ مجھے ایسا ہی کرنا تھا اور آئندہ بھی ایسے ہی کروں گا، اور تمہاری اتنی مجال نہیں کہ مجھے روک سکو۔ روکو گی تو زخم مزید چھلنی ہوں گے، وجود مزید تار تار ہوگا۔ اس کی چوڑیوں بھرے کلائیوں کو اتنی شدت سے جھنجھوڑتا بولا کہ آدھی چوڑیاں ٹوٹ کر ماس میں پیوست ہو گئیں۔ ایک بار پھر اس ظالم کے ظلم سے وہ چلا اٹھی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ ابھی تک اس کی کلائیوں کو دبوچے ہوئے تھا جبکہ اس کے شخص کے سے پل پل ملتے درد کے سبب اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ سسکیوں نے اس کے لفظوں کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا تھا۔ چھوڑوں گا، ضرور چھوڑوں گا، مگر وقت آنے پر، وہ پراسراریت سے گویا ہوا۔ تمہارے ساتھ اس حسن کے ساتھ اگلی سہاگ رات کل سے ہی۔ آج تو میں بہت تھک گیا ہوں سویٹ ہارٹ، اور یقیناً میرے پیار نے تمہیں بھی تھکا دیا ہوگا۔ تو ایسا کرو، شاباش، سو جاؤ اس پھولوں سے ڈھکے فرش پر، میں بھی سوتا ہوں اب۔ نرمی سے اس کی ٹھوڑی چھو کر چھوڑتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی تمام لائٹس آف کرتا مزے سے بیڈ پہ جا لیٹا، جبکہ پھولوں سے ڈھکا یہ فرش اب آہانہ کو کانٹوں سے لبریز لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل رچا کر میرے وجود کو یوں بے مول کر کے تم اتنے آرام سے کیسے سو سکتے ہو؟ وہ چپ نہ رہ سکی اور چلا اٹھی۔ زیان نے ایک بیزار نظر اس پہ ڈالی اور کروٹ بدل کر اس کی طرف رخ پھیر گیا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میری زندگی کے ساتھ کھیلنے کا۔ میں تمہیں سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سنا تم نے؟ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کا رخ پھیرنا اسے آگ ہی لگا گیا۔ اوہ پلیز بند کرو اپنی یہ بکواس، بند کرو یہ رونا دھونا۔ تم سے معافی مانگی بھی نہیں ہے میں نے۔ مت کرنا مجھے یہ معافی والا احسان۔ اور اب آواز نہ آئے تمہاری، اگر ذرا سی بھی آواز نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جواباً وہ بھی چلایا، اور اس طرح چلایا کہ اس کے آخری لفظوں پہ وہ سہم سی گئی۔ وہ شخص ابھی تک اسے جتنی تکلیف پہنچا سکا تھا وہی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، مزید حاصل کرنا کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
सब कुछ अपनी आंखों से देखने, सब कुछ अपने कानों से सुनने और सब कुछ अपने ऊपर सहने के बावजूद भी बार बार बेयकीनी आड़े आ रही थी कि उसको अपना बनाकर यहाँ लाने वाला, उसका इतना ख्याल रखने वाला और पल पल उस पर मोहब्बत लुटाने वाला ज़यान आखिर ऐसा कैसे कर सकता था। वो उसे धोखा दे रहा था, उससे मोहब्बत नहीं करता था। सब झूठ था, फरेब था। यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी। ज़यान का उससे माफ़ी मांगना, उससे शादी की बात करना, उसे जज्बे लुटाती रसीली बातें करना और उसके बाप से उसका रिश्ता मांगकर उसे अपने नाम देने के बाद यहाँ लाकर हसीन वक्त देते हुए ऊंची मसंद पर बिठाकर ज़ोरदार धक्के देकर औंधे मुँह गिराना, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। सब बना बनाया प्लान था। ये सोचकर उसका दिल दुहाइयाँ दे रहा था। तो तुम्हारा असल रूप वही था जब तुमने मेरी मोहब्बत को बेदर्दी से पैरों तले रोन डाला, जब तुमने कहा कि हमारा रिश्ता तुम्हारे नज़दीक फ़कत बॉस और सेक्रेटरी से बढ़कर नहीं है, जब तुमने कहा कि मैं तो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं, जो दूर जाती है, जब तुमने कहा था कि तुमने फ़कत मुझसे मीठी मीठी बातें की, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। हाँ, तुम्हारा असल रूप वही था, मगर तुम्हारे दोगले रूप ने मुझे फंसाया। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे। चिल्लाती हुई वो बच्चों की तरह रोने लगी, जबकि रुख फेर कर लेटे ज़यान ने कुशन उठाकर सख्ती से कान पर रखा ताकि उसका चीखना चिल्लाना कम सुनाई दे। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा किया? चीखती चिल्लाती फर्श पे बैठी वो पत्तियाँ उठा उठा कर यूँ दूर दूर फेंकने लगी जैसे कोई पागल हो। जले हाथ, खून से रगी दुखती कलाइयाँ, बालों को खींचे जाने के सबब सर से उठती दर्द की टीसें, ये सब वो फरामोश किए हुए थी, क्योंकि फटते दिल का दर्द जो उसके धोखे से मिला था वो इन तमाम तकलीफ़ों पे भारी था। ग्लास फॉल से लगी वो यूं लग रही थी जैसे अंधेरी रात में भटकी हुई कोई रूह, टांगें सिमटी हुई आपस में जुड़ी हुई थी। सर पीछे को ढलका हुआ था, आंखों से काजल बहकर आधे चेहरे को स्याही में घोले हुई थी। लिपस्टिक होंठों के अतराफ बुरे तरीके से फैली हुई थी। आंखें साकित थी, लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। आधी टांगें, पेट, कमर, आधा सीना, मुकम्मल कंधे और बाजू सब आया हो रहे थे। वो रूह नहीं बल्कि जिंदा लाश मालूम हो रही थी। वो लाश जिसको नोचने के बाद बेदर्दी से फेंक दिया हो और ज़यान के लम्स उसके लफ्ज़ों ने उसे नोच ही तो डाला था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत जैसी नहीं है जिस पे मेरी मॉम बस सज़ा ही काटती रही। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी ये मोहब्बत सच्ची है। बाप से कहे अपने ही अल्फाज याद आए तो शिद्दत तकलीफ़ से आंखें लहूलुहान होने लगी। अपने अल्फाज उसे अपने ही सामने मनो शर्मिंदगी में डूबते हुए चले गए, डिबोते ही चले गए। आप मेरी फ़िक्र मत करें। कहा ना कि ज़यान मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत आप जैसी हरगिज़ नहीं डैड, जो किसी को मौत के मुंह में धकेल कर ही चैन पाए। और अब उसे एहसास हुआ था कि वो तो बहुत बड़े धोखे में थी, मोहब्बत के धोखे में, जिसने आज उसे कहीं का ना छोड़ा था। वो जो बाप पे तंज कर रही थी, अब खुद उसे अपने आप ज़यान के हाथों मौत के कुएं में गिरता महसूस हो रहा था। कितने अरमानों से वह ज़यान के लिए तैयार हुई थी, कितनी खुश थी वो आएगा और उसे अपने रंग में रंग देगा। मगर जो रंग उसने आहाना पे डाला वो उस पे अंगारों की तरह गिरा कि लम्हा लम्हा वो उन अंगारों की जद में आती जलती रही थी, राख होती रही, और उसकी राख को समेटने वाला कोई न था, और उसके वजूद को राख में तब्दील करने वाला खुद उसकी सिसकियों से बेगाना कब का सो रहा था। रात कतरा कतरा सरकती रही और हर कतरा उस पर अजियत बनकर बरसता रहा। ज़यान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, मुझे उनकी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने ही अल्फाज कानों से टकराते। हादी, नियाजी और नीशा इलियाना के सामने वह कैसे ज़यान की मोहब्बत में नाज करती रही, कहती रही कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसे न धोखा दे सकता है न छोड़ सकता है। मगर अब उन सबको क्या मुंह दिखाएगी? मैं झूठ नहीं बोल रहा आहाना, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहने लगा हूँ तुम्हें। आज से नहीं बल्कि उस रोज़ से ही जब तुम्हें पहली बार देखा। मैंने तुम्हें रिजेक्ट तो कर दिया, मगर जब से तुम गई तब से तुम्हारा चेहरा मेरी नज़रों के सामने से ओझल ना हुआ। मेरे दिल ने ज़िद की कि तुम्हें देखना है और मैंने तुम्हें जॉब पे रख लिया। तुमसे की जाने वाली मेरी बातें फजूल कोई हरगिज़ नहीं थी, बल्कि जो मैं तुमसे कहता आया सब दिल के हाथों मजबूर होकर। तुम्हें छूना, तुम्हें बार बार अपने रूम में बुलाकर नज़रों के सामने रखना, तुमसे जुबानी बातें करना, सब मेरे दिल की ख्वाहिशें थीं। शादी से कबल कैसी अदाकारी करते हुए उसने अपनी झूठी मोहब्बत को सच्ची बनाकर यकीन दिलाया। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे आहाना, तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाकर एक पल भी सुकून में नहीं हूँ। सब अल्फाज छूटे थे, आज उस पर ज़ाहिर हो गया। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।